امہ کا نقطہ نظر دنیا کی سب سے بڑی پارلیمنٹ جس کو اقوام متحدہ کہتے ہیں اس کے سامنے پیش کریں۔ OIC نے اور AIC کے ساتھ مل کر عرب گروپ نے اور 9 نان الائن موومنٹ کے ممالک نے مل کر ایک مشترکہ درخواست پیش کی۔ صدر اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے درخواست کی کہ وہ ایک ہنگامی اجلاس طلب کرے۔ انہوں نے حالات کی نزاکت کو بھانپتے ہوئے خون ریزی کو بند کرنے کے لیے اور جو ایک اضطراب کی کیفیت تھی اس کو دیکھتے ہوئے انہوں نے ایک ہنگامی اجلاس کا فیصلہ کیا اور وہ اجلاس منعقد ہوا، اور اس اجلاس کی پہلی ہی نشست میں اللہ تعالیٰ نے مظلوم نہتے فلسطینیوں کی بات سنی اور سیز فائر کا اعلان ہوا۔ میں یہاں آج آغاز میں وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب کو خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا، کیونکہ یہ جو موجودہ کرائسس ہے اس نے جنم لیا 27 رمضان المبارک کی رات، جو سب راتوں میں سے افضل رات ہے۔ قبلہ اول مسجد اقصی نوافل کے لیے لوگ جمع تھے اور اس پر اسرائیلی سیکیورٹی فورسز نے حملہ بول دیا، مسجد کے تقدس کو پامال کیا گیا، سٹن گرنیڈ استعمال کیے گئے، واٹر کیننز کا استعمال ہوا، ربر بلٹس فائر ہوئی، اور نتیجہ یہ نکلا کہ وہاں شہادتیں ہوئی۔ اور وہ جو سین تھے وہ جب پوری دنیا میں پھیلے اور سٹیزن جرنلسٹ جو وہاں موجود تھے انہوں نے اپنے موبائل کیمراز کے ذریعے جو کلپس شیئر کیے اس نے دنیا کو ہلا کے رکھ دیا۔ عمران خان صاحب عمرہ کے لیے وہاں موجود تھے تو انہوں نے فوری فیصلہ کیا کہ OIC کے سیکرٹری جنرل سے رجوع کیا جائے اور اس سے ملاقات کی جائے۔ 27 رمضان کا یہ واقعہ ہے۔ 28 رمضان کی صبح عمران خان صاحب نے سیکرٹری جنرل OIC سے ملاقات کی اور امہ کے جذبات کا اظہار کیا اور اپنی تشویش ان کے سامنے رکھی، اور پاکستانی قوم کے جو جذبات اور جو تاثرات ہیں وہ ان کے سامنے پیش کیے اور ان سے درخواست کی کہ OIC فی الفور حرکت میں آئے اور اس کا نوٹس لے اور امہ کو یکجا کرے۔ ان کی بات پر توجہ دی گئی اور پھر جدہ میں ہی ایک ہنگامی اجلاس ہوا۔ جو پرماننٹ ریپرزینٹیوز ہیں OIC ممالک کے ان کا اجلاس بلایا گیا۔ اس اجلاس میں وزیر اعظم نے جو ہمارے وہاں پرماننٹ ریپرزینٹیو ہیں ان کو ہدایت دی کہ آپ جا کر پاکستان کا نقطہ نظر پیش کریں۔ اس ڈسکشن کو کنسنسس بلڈنگ میں پاکستان کے مندوب نے اپنا کردار ادا کیا۔ ایک جوائنٹ سٹیٹمنٹ سامنے آیا۔ اس جوائنٹ سٹیٹمنٹ کی بنیاد پر فیصلہ ہوا کہ OIC کے وزرائے خارجہ کا ایک ہنگامی اجلاس بلایا جائے اور وہ اجلاس منعقد کیا گیا۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ پرنس فیصل بن فرحان نے اس اجلاس کی صدارت کی۔ عمران خان صاحب کی ہدایت کے مطابق میں نے اس اجلاس میں
पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए पाकिस्तान का नुक्ता नज़र पेश किया और तवील तबादला ख्याल के बाद एक जॉइंट कम्युनिके सामने आया जो अब रिकॉर्ड का हिस्सा है, मजीद उस पर गुफ्तगू की ज़रूरत नहीं है। फैसला किया गया कि न्यूयॉर्क में जो हमारे परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो जनरल असेंबली के सदर से रुजू करें, क्योंकि सलामती काउंसिल जो है किसी नतीजे पर नहीं पहुंच रही थी, और उनसे हंगामी इजलास की दरख्वास्त करें। चुनाचे वो मिले, दरख्वास्त की, और उस इजलास का फैसला कमाल फहम फरासत का मुजाहरा करते हुए सदर वोल्कन बोस्टा ने फैसला किया और इजलास तलब किया गया। और वो इजलास आपके सामने है कि 20 तारीख को बरोज़ जुमेरात मुनक़िद किया गया। आपको सुनकर ये इत्मीनान होगा कि 103 ममालिक ने उस इजलास में अपना नुक्ता नज़र पेश करने के लिए जब रजिस्ट्रेशन खुली तो अपने आप को रजिस्टर करवाया। ख्याल था कि 3 घंटे का इजलास होगा, लेकिन 103 जब दरखास्तें सामने आई तो 3 घंटे में या 12 घंटों में उसे मुकम्मल करना नामुमकिन था। तो फैसला हुआ कि ये इजलास एक से ज़्यादा नशिस्त दरकार होगी। लेकिन खुशाइंद बात यह है कि पहली ही नशिस्त में जो अभी जारी थी, पब्लिक ओपिनियन का प्रेशर इतना माउंट हो चुका था कि अभी हम जितने वज़रा खारजा ओआईसी के वहाँ हम मुत्तफ़िका तौर पर सदर से गुफ्तगू कर रहे थे, अपनी तकारीर के बाद तो फ़लस्तीन के वज़ीर खारजा को टेलीफोन आता है और मिस्र के वज़ीर खारजा जो सफारतकारी में मसरूफ़ थे और अपना किरदार अदा कर रहे थे, वो उन्हें कहते हैं कि इस इजलास को खुशखबरी दो कि ना चाहते हुए भी इजराइल ने फायरबंदी का फैसला कर लिया है। नारे तकबीर! मुजाहिद शाह महमूद कुरैशी! उस पर एक इत्मीनान की कैफियत तारी हुई और सब ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। ये एक पहला कदम है और मुस्बत कदम है, लेकिन जहां हम इस कदम को मुस्बत समझते हैं वहां मैं समझता हूं कि ये इब्तदा है, लेकिन मंजिल अभी दूर है। और जब तक इस मसले का मुस्तकिल हल तलाश नहीं किया जाएगा, मशरिक़ वुस्ता की जो ये आग है ये बुझ नहीं पाएगी। अगर हमने मुकम्मल और देर पा अमन हासिल करना है तो फिर मसला फ़लस्तीन का एक हल तलाश करना होगा। पाकिस्तान और पाकिस्तान के साथ बहुत सी आवाज़ें शामिल हैं जो 2 स्टेट सॉल्यूशन की बात कर रही हैं। उसमें वेस्टर्न ममालिक भी हैं, उसमें उम्मा के ममालिक भी हैं, और वो आज आवाज़ जोर पकड़ती जा रही है कि सलामती काउंसिल की करारदादें मौजूद हैं, उन करारदादों पर अमल क्यों नहीं हो रहा, और ये बेजा जो खून खराबा हुआ है इसका जिम्मेदार कौन है। जो बैन अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी हुई, जो इंसानी हकूक़ को पामाल किया गया, जो तशद्दुद हुआ, जो निहत्ते लोगों पर, नमाजियों पर जुल्म हुआ, उसका जिम्मेदार कौन है। किसको अकाउंटेबल ठहराया जाए, किसको जिम्मेदार ठहराया जाए, इसका तायुन होना चाहिए। जो वहां
غزہ میں بمباری ہوئی اور فلسطین کے وزیر خارجہ نے اپنی گفتگو میں جو جہاز میں میرے ساتھ ٹریول کر رہے تھے انہوں نے بتایا کہ بمباری کا یہ عالم ہے کہ ایک رات تو 25 منٹ میں 125 بم گرائے گئے غزہ کی اس چھوٹی سی پٹی پر. بجلی کا نظام دھرم بھرم، پینے کا پانی دستیاب نہیں، ہسپتالوں تک رسائی ممکن نہ تھی، اور ایک ہیومینیٹیرین کرائسس جو ہے وہ جنم لے رہا تھا. اور اگر فی الفور فائر بندی نہ کی جاتی تو یہ آگ بڑھتے بڑھتے اور علاقوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیتی. پہلی مرتبہ آپ نے دیکھا کہ غزہ اور ویسٹ بینک کے علاوہ اسرائیل کے اندر وہ شہر جہاں مشترکہ آبادی بستی ہے، یعنی کہ فلسطینی اور دیگر طبقات رہتے ہیں، پہلی مرتبہ وہ آمنے سامنے کھڑے ہوئے اور ایک انٹرنل سیکیورٹی کا چیلنج جو ہے وہ اسرائیل کو فیس کرنا پڑا. ماضی میں اس کی مثال نہیں ملتی. یہ تھا عالم، یہ تھی کیفیت. پھر آپ نے دیکھا کہ دنیا کے دارالخلافوں میں مسلمانوں کے علاوہ جو انسانی حقوق پر یقین رکھتے ہیں، جو انسانیت پر یقین رکھتے ہیں، لوگ جمع ہوئے. اس میں ہر طبقہ تھا، اس میں مسلمان بھی تھے، اس میں عیسائی بھی تھے، اور اس میں ایک یہودی طبقہ بھی تھا جو چاہتا ہے کہ امن ہو اور مل بیٹھ کر راستہ تلاش کیا جائے تاکہ اسرائیلی اور فلسطینی مستقل حل تلاش کرنے کے بعد ساتھ ساتھ امن کو گوائے بغیر رہ سکے اور دو ریاستیں جو ہیں وہ پرامن طریقے سے گزارا کر سکے. واشنگٹن میں، نیو یارک میں، مشیگن میں، شکاگو میں، لندن میں آج اتوار ہے اور آج میں خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا کراچی کے باشعور شہریوں کو جنہوں نے ہزاروں کی تعداد میں آج فلسطینی مظلوموں کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا اور اسرائیل کی بربریت کی مذمت کی. اسی طرح بروز ہفتہ لندن میں ایک عظیم الشان ریلی منعقد کی گئی اور یہ سلسلہ جاری ہے اور اس سلسلے کو روکنا اب کسی کے بس میں نہیں رہا. ہم نے دانش مندی سے، سمجھداری سے آگے بڑھنا ہے. مجھے موقع ملا اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سے ملاقات کرنے کا، بات کرنے کا، اور اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے میں نے جہاں فلسطین کے مسئلے کا اور حل کا پاکستان کا نقطہ نظر پیش کیا، وہاں میں نے سیکرٹری جنرل صاحب سے کہا، صدر اقوام متحدہ سے کہا، آپ ذرا غور فرمائیے اور آپ دیکھیے کہ مسئلہ فلسطین میں اور مسئلہ کشمیر میں مماثلت کتنی ہے. آج فلسطینی کیا کہہ رہا ہے؟ وہ حق کے خود ارادیت مانگ رہا ہے. کشمیری کیا مطالبہ کر رہا ہے؟ حق کے خود ارادیت کا مطالبہ کر رہا ہے. آج فلسطینی اضطراب کی کیفیت میں ہے کہ ڈیموگرافک ریسٹرکچرنگ کی جا رہی ہے. آج مقبوضہ کشمیر کا کشمیری بھی اسی فکر سے، اس فکر میں گھرا ہوا ہے کہ وہاں بھی ایتھنک کلینزنگ اور ڈیموگرافک ریسٹرکچرنگ کا آغاز ہو چکا ہے. آج فلسطین میں جبر ہے تو کیا مقبوضہ کشمیر میں جبر نہیں ہے؟ آج فلسطین میں اگر بنیادی حقوق سلب ہیں تو کیا مقبوضہ کشمیر میں
بنیادی حقوق معطل نہیں ہیں؟ آج مقبوضہ کشمیر میں اگر فوجی ایکشن ہو رہا ہے تو کیا فلسطین میں نہیں ہو رہا؟ تو آپ ذرا دیکھیے، ان کی مماثلت دیکھیے. اور میں نے دیانتداری سے ان سے کہا کہ جب تک مسئلہ فلسطین حل نہیں ہوتا، مشرق وسطیٰ میں یہ چنگاری سلگتی رہے گی. جب تک کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوتا، بر صغیر میں یہ چنگاری سلگتی رہے گی. اگر بر صغیر کو آپ نے محفوظ کرنا ہے اور امن کا گہوارہ بنانا ہے، اگر فلسطین میں آپ دیر پا امن دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر انٹرنیشنل کمیونٹی کو اپنا رول پلے کرنا ہوگا، اور جناب سیکرٹری جنرل آپ کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا اور پیس پروسیس کا آغاز کرنا ہوگا. جو معطل ہے، عرصہ دراز سے معطل ہے، اس کا آغاز کرنا ہوگا، بٹھانا ہوگا. دیکھا بات سنیں، یہ نعرے نہیں پلس ہو رہی ہے، یہ جلسہ نہیں ہے. آپ کو آغاز کرنا ہوگا، جستجو اور قیادت فراہم کرنی ہوگی. اور پوری دنیا آپ پر اعتماد کرتی ہے اور آپ کی آواز میں بڑا وزن ہے، آپ کے ادارے میں بڑا وزن ہے. اقوام متحدہ کے 4 آرگنز ہیں، 4 آرگنز کو مل کر یک زباں ہو کر حل تلاش کرنا ہے. سیکرٹری جنرل کے آفس کو، سلامتی کونسل کو، جنرل اسمبلی کو، ایکوساک کو مل کر اس کی طرف پیش رفت کرنی ہے. اور مجھے امید ہے اور میں دعا گو ہوں کہ اگر ہم نے اتحاد اور یکجہتی کا مظاہرہ کیا تو اس طرف پیش رفت ہو سکتی ہے. میں یہاں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا پاکستان کے منتخب ممبران پارلیمنٹ کا، جو یہاں بھی موجود ہیں اور جنہوں نے میرے جانے سے پہلے ایک ڈیبیٹ کے بعد ایک مشترکہ قرارداد میرے ہاتھ میں تھامی. میں اسمبلی کے ممبران کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی جو امانت آپ نے مجھے سونپی تھی وہ میں نے ایک وزیر خارجہ کو پیش کی اور کہا یہ پاکستان کے سوورن ایوان کا فیصلہ ہے، یہ ان کی قرارداد ہے، میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. اور اس کا ملاحظہ کیجئے اور آپ دیکھیں کہ پاکستان کی کلیئرٹی کیا ہے، پاکستان کی پارلیمنٹ میں یکسوئی کتنی ہے، یکجہتی کتنی ہے. میں مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا پوری پاکستانی قوم کو جنہوں نے وزیر اعظم عمران خان صاحب کی کال پر بروز جمعہ 21 مئی کو پورے ملک میں چھوٹے بڑے شہروں میں ریلیاں منعقد کی، اظہار یکجہتی کیا اور مذمت بھی کی. یہ ایکا جو آج پاکستان میں دکھائی دے رہا ہے، یہ اتحاد جو آج امہ میں دکھائی دے رہا ہے، یہ اتحاد جو آج عرب لیگ میں دکھائی دے رہا ہے، اگر یہ اتحاد برقرار رہتا ہے اور سازشی قوتیں اس میں رخنہ اندازی نہیں کرتی اور مسلمانوں کو ماضی کی طرح پھوڑنے میں، جدا کرنے میں، پارا پارا کرنے میں کامیاب نہیں ہوتی تو پیش رفت ہو سکتی ہے. اور یہ ذمہ داری ہے، یہ ذمہ داری ہے عوام کی کہ وہ اپنے حکمرانوں کو باور کرائیں کہ عوام کے تاثرات کیا ہیں، اسٹریٹ کے تاثرات کیا ہیں. اور میں نے یہی وزراء خارجہ، جس میں انڈونیشیا کی وزیر خارجہ تھی، الجیریا کے وزیر خارجہ تھے، ترکی کے وزیر خارجہ تھے، سعودی عرب کے وزیر خارجہ تھے، مالڈیوز کے وزیر خارجہ تھے، اور بھی وزراء خارجہ تھے، ان سے میں نے یہی کہا کہ آپ لوگوں کی نبض کو دیکھیے، عوام کیا کہہ رہی ہے. اور اگر لیڈرشپ غافل ہو گئی تو پھر اسٹریٹ آگے ہوگی اور لیڈرشپ پیچھے رہ جائے گی. مخدوم شاہ محمود قریشی، یہ لیڈرشپ کی ذمہ داری ہے، یہ لیڈرشپ کی ذمہ داری ہے کہ اس نازک مرحلے میں وہ فہم و فراست کا مظاہرہ کرے اور دوربین نگاہ سے ایک مستقل حل تلاش کرے. میرے قابل احترام ساتھیوں،
बाशऊर शहरियों और मीडिया का एक तारीखी किरदार है। सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सबका तारीखी किरदार है। क्योंकि आपने देखा कि मेरा एक इंटरव्यू जो है CNN का, उसको किस तरह तोड़ के डिस्टॉर्ट करके पेश किया गया। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि मैंने कोई एंटी सेमेटिक बात न की है, न मेरी सोच है, न करूंगा। उसको खास रंग देने की कोशिश की जिसकी पाकिस्तानी कौम ने और पाकिस्तान के ट्विटर पर नौजवान लोगों ने, बाशऊर शहरियों ने मुंह तोड़ जवाब दिया। उम्मा के शहरियों ने, उम्मा की आवाम ने मुंह तोड़ जवाब दिया और उस खातून को नदामत का सामना करना पड़ा जिसने एक गुफ्तगू को डिस्टॉर्ट करने की कोशिश की। इजराइल की पॉलिसी पर मुजम्मत करना एंटी सेमेटिक नहीं है, किसी सूरत नहीं है, और वो जो रंग देने की कोशिश की गई वो गलत थी। बहरनौ, मैं बात खत्म करने से पहले शुक्रिया अदा करना चाहूंगा आपका, आपकी आमद का। ये जो इज्जत आपने बख्शी है, जो मुझे पैगामात मिले हैं, जो मुझे मैसेजेस मिले हैं, मैं आप सबका, पूरी कौम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और सबसे बढ़कर शुक्रिया अदा करना चाहता हूं अपने कायद इमरान खान का। इमरान खान, इमरान खान, मखदूम शाह महमूद कुरैशी। देखिए, अगर इमरान खान मुझे ये मिशन न सौंपते, अगर इमरान खान मुझे अपना जहाज न देते, अगर इमरान खान मेरा हौसला न बांधते, तो शायद ये मुमकिन ना होता। ये आज मैं ये सेहरा अपने कायद, अपने चेयरमैन, अपने वजीर आजम के सर डालना चाहता हूं। इस कामयाबी के मुस्तहिक जो है, जहां अल्लाह की रहमत है, उम्मा का इत्तेहाद है, वहां इमरान खान की सियासी सोच और फहम फरासत भी है, जिसकी वजह से ये दिन हमें देखने मिला। शुक्रिया। देखिए, कल मेरी वजीर आजम से मुलाकात है। जो मैंने देखा, जो मैंने महसूस किया, जो मेरे जहन में खाका है, मैं कल उनकी खिदमत में पेश करूंगा। जो मेरे ज़हन में खाका था, मैंने उनकी खिदमत में पेश किया, उन्होंने मंजूरी दी और उसको अमली जामा पहनाया गया। बिल्कुल मेरे ज़हन में कश्मीर का खाका है। मैं उनकी पाकिस्तान की क़यादत की खिदमत में पेश करना चाहूँगा, और अगर उन्होंने मंजूरी दी तो इंशाअल्लाह उस पर भी अमल पैरा होकर दिखाऊंगा। शुक्रिया। मखदूम शाह महमूद कुरैशी, इमरान खान, वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी फ़लस्तीन आम सिफारत